اللہ ان کے ساتھ معاملہ میرٹ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ وہ اگر اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں کے وعدے ان کے ساتھ کرے گا پورا، لیکن اگر انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا، نافرمانی کی، اس سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑا، تو پھر اللہ بھی اپنے وعدے کے مطابق ان پر عذاب نازل کرے گا۔ یہ تاریخ بنی اسرائیل میں اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ فرمایا ہن ام الکتاب، یہ آیات کتاب کا اصل حصہ ہے۔ کتاب بنیادی طور پر جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ انہی آیات کے ذریعے سے بیان کر رہی ہے۔ اخرو متشابہات، البتہ کچھ اور آیات بھی ہیں دوسری کے جو متشابہات ہیں، جو میٹافوریکل ہیں، جو تشبیہ استعارے کی زبان میں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، وہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان آیات کے درپے ہوتے ہیں کہ جو متشابہات، انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور ان آیات کی حقیقت کو جاننے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان آیات کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے۔ آیات 2 اور 3 میں کیونکہ صالح معاشرت کے قیام کے لیے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے جن کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا وہ یتیم بچوں کا مسئلہ ہے، یعنی معاشرے میں جو سب سے کمزور، سب سے ولنریبل طبقہ ہے، اس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دو، یہ ان کا مال ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ان کے سر سے ان کے باپ کا سایہ چونکہ ہٹ گیا ہے، اب وہ کسی کی پروٹیکشن میں نہیں ہے، تو تم ان کے مال میں جو مرضی چاہے آنگی کرو۔ فرمایا کہ یتیموں کو ان کا مال دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ایسا مت کرو کہ تم ان کے پاک اچھی کوالٹی کے مال کو اپنے برے مال سے بدل کے اس کو کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کے اچھے مال کو ضائع کرو، استعمال کرو اپنے لیے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔